میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے خان صاحب کے چانسلر کے حوالے سے۔ چانسلر کا جو الیکشن وہ لڑنے جا رہے ہیں، اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے، اس کے جو سوشل امپیکٹس کیا ہوں گے، انٹرنیشنلی خان صاحب کے لیے یہ جو الیکشن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی پالیٹکس میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت کی ایک ایسی گورنمنٹ جس کو پاکستانیوں نے نہیں چوز کیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے چوز کیا، اس گورنمنٹ کے اوپر اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے انٹرنیشنلی، اس کو بھی ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ آپ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کی عوام نے چوز نہیں کی بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے چوز کی، اور ان کو پک اینڈ چوز کر کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو لوگ الیکشن نہیں جیتے ہوئے وہ اس وقت ممبر بنے ہوئے ہیں۔ آئین قانون سب اپنی مرضی سے ری رائٹ کر رہے ہیں۔ آئین قانون ان کی مرضی کا نام ہے، کوئی بھی آئین اور قانون ویسا نہیں ہے اس وقت پاکستان میں جس پہ پاکستان کی 24 یا 25 کروڑ عوام متفق ہو۔ اب عمران خان صاحب نے ایک بڑا زبردست پلان کیا، اور وہ پلان بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، یہ جہاں سے سوچ اپنی ختم کرتے ہیں نا، اس کو عمران خان ان کو تھکا کے مار رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کراٹے فائٹ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ یہ جو ریسلنگ کی فائٹ ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن کو جو آپ کا مخالف فائٹر ہوتا ہے اس کو تھکا کے مارنے کی تھکا کے اس کو مارنے کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ بڑی زبردست پالیسی ہے، اور یہی پالیسی اگر ہم ریسلنگ میں دیکھیں تو انڈرٹیکر استعمال کیا کرتے تھے۔ خان صاحب نے وہی پالیسی ان کے لیے استعمال کر دی ہے۔ کسی جگہ پہ وہ ان کے کسی بھی پریشر میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جیل کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، ان کی فیسلٹیز ختم کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی جیلر ان سے ہنس کے مسکرا کے بات کر لے تو اس جیلر کو تبادلہ کر لیا جاتا ہے، اور بڑی خبریں یہ لانچ کر دی گئی کہ جیسے جناب وہ گرفتار ہو گئے جنرل صاحب فیض حمید صاحب، اور وہ خان صاحب کے خلاف ایک جو ہے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری خبریں چلانے والا جو میڈیا ہے، یہ یا ان کے جو میڈیا میں جو لوگ ہیں جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، وہ سارے کے سارے پچھلے 2-2.5 سال سے نہیں بلکہ 4-5 سالوں سے ایک پوری کیمپین کر رہے ہیں۔ وہ کیمپین عمران خان کے خلاف ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کو حقیقی طور پہ اس سے جو مافیا ہے، مافیازم سے نکالنے کی پوری ایفرٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مافیا کا حصہ بنا کے اپنا سروائیول دیکھتے ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مافیا سے ہٹ گئے تو ہمارا سروائیول نہیں ہوگا۔ وہ آج تک عمران خان کی مخالفت میں وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان ماؤتھ پیسز نے یہ ایک پورا پروپیگنڈا ڈیولپ کیا کہ جیسے خان صاحب نے کوئی پتہ نہیں ان کے خلاف 9 مئی کے بہت بڑے واقعات 9 مئی کے بہت بڑے جو ہے وہ ثبوت آ گئے ہیں، اور وہ اب خان صاحب بالکل کسی صورت میں نہیں بچیں گے۔ آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں انہوں نے پورا زور لگا لیا ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں، اور عمران خان کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کسی طرح پہ اس طرح کی کوئی پلاننگ کا حصہ بن ہی نہیں سکتے جس پلاننگ میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی جو ہے وہ جتنے بھی امپورٹنٹ پریمیسز ہیں ان پہ جا کے حملہ کریں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کر ہی نہیں سکتے، اور یہ عمران خان لوگوں کو اس طرح کی جو ہے وہ ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ تو یہ بیچارے تھک گئے۔ اب خان صاحب نے جو نیا ان کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کی ایک ہسٹری ہے۔ نواز شریف صاحب آپ کو جب جیل میں گئے تو انہوں نے جی ایچ کیو کے ساتھ ڈیل کیا تو باہر آئے، اسی طرح زرداری صاحب ڈیل سے باہر آئے۔ تو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کے جو فرار کا راستہ ہے وہ راستہ جی ایچ کیو ہے۔ خان صاحب نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا ہے، اور وہ ہے آکسفورڈ کے الیکشن کا۔ آکسفورڈ ایک دنیا کی پرانی ترین یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے الیکشنز آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے الیکشن لڑنے سے پہلے کسی کو آکسفورڈ کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، اور یہ فرسٹ ٹائم آپ اور ہم کو پتہ لگ رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی الیکشن بھی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی چانسلر الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہوتا ہے۔ یہ خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے کہ اس اتنی پرانی یونیورسٹی کے الیکشن کو بھی آج فارم 47 اور 45 کی طرح بچے کو پوری دنیا میں یاد کروا دیا۔ اور اس کے علاوہ اس یونیورسٹی والوں کے لیے بھی ایک بڑی جسے کہتے ہیں ایک مارکیٹنگ بن گئی کہ پوری دنیا میں یہ معلوم ہوا
کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے الیکشن سے چلا چانسلر کو الیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کے امپیکٹ جو پاکستان کی پالیٹکس میں اس کو آپ دیکھیں، یہ لوگ پاکستانی میڈیا میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آپ نام نہیں لے سکتے، اور آپ جب دیکھیں گے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن کو اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے، اور اگر ہار بھی جاتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ پتہ لگے گا کہ عمران خان کوئی شخص ہے جو پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر بھی ہے، عمران خان کوئی شخص ہے جس کے پاس شوکت خانم ہاسپٹل بھی ہے، عمران خان کوئی شخص ہے جس کے پاس نمل یونیورسٹی بھی ہے، عمران خان کوئی شخص ہے جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسے بونڈے کیسز کے اندر پچھلے 2-2.5 سال سے گرفتار کیا ہوا ہے۔ جس عمران خان کے اوپر یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، جس کی بات ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ عمران خان ایک دفعہ پھر پوری دنیا کی خبروں کی ہیڈ لائن بنے گا، پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، پوری دنیا میں لوگ عمران خان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، نہ صرف ویسٹرن میڈیا کے اندر بلکہ لوکلی پاکستان کے اندر بھی ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں، ان کے مائنڈ کے اندر یہ سوار ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کون سا طریقہ اختیار کیا، اور اگر یہ الیکشن عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ کیا کہا جائے گا دنیا کے اندر جو لکھنے والے ہیں، رائٹرز ہیں، جو دنیا کے اندر تعلیم اور تربیت میں کام کرتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کو پاکستان کے اندر جھوٹے مقدمات میں پچھلے 1 سے 1.5 سال کے لیے 1.5 سال کے اندر گرفتار کیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری جگہوں پہ اگر ہم اس کو ہولسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو خان صاحب نے ان کو پولیٹیکلی بھی مار گرایا، ان کو پبلکلی بھی مار گرایا، اور ان کو انٹرنیشنلی بھی مار گرایا۔ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسے مضبوط ترین شخص کے طور پہ موجود ہے جو آپ یوں کہیں کہ پورا پاکستان ایک بڑی چھتری عمران خان ہے، اور اس چھتری کے نیچے جو ہے وہ پورا پاکستان سمو رہا ہے، اور نہ صرف پاکستان سمو رہا ہے جبکہ ان جو ہمارے فارن میں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ سارے بھی ایک ہی چھتری کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، وہ چھتری ہے عمران خان صاحب کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ایفرٹ کر لیں، کیونکہ ان کی ڈائریکشن پہلے دن سے غلط ہے، ان کی نیت پہلے دن سے غلط ہے، یہ خان صاحب کو ختم کرنے کی جو پلاننگ کر رہے ہیں، یہ پلاننگ ان سے کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی، اور خان اپنے راستہ خود نکالے گا جیل سے نکلنے کا۔ خان باراستہ GHQ باہر نہیں آئے گا، بلکہ باراستہ آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر وہ پاکستان کی جیل سے خود فرار حاصل کرے گا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت